حاضرین محترم، آج ہماری یہ 11ویں مجلس ہے۔ اب تک ہم نے سورہ لقمان کی تفسیر جو بیان کی ہے وہ آیت نمبر 19 تک بیان کی ہے۔ آج آیت نمبر 20 کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے: الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر قرار دیا۔ اللہ نے ساری چیزوں کو تمہارا تابع قرار دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ وَمَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے معاملے میں مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، نہ تو انہیں علم ہے اور نہ ہدایت ہے اور نہ ان کے پاس روشنی بخشنے والی کتاب موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار کفار کی سرزنش کر رہا ہے اور ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمہارے لیے سب کچھ اللہ نے مسخر قرار دیا۔ یعنی یہ آیت مبارکہ اس سے قبل جو گفتگو گزر چکی ہے اس سے مربوط ہو رہی ہے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا خلق کیا ہے۔ اس کے بعد پروردگار وہیں سے متصل ہو رہا ہے: الم ترو، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر قرار دیا ہے۔ بہرحال یہاں پہ گفتگو اگرچہ کفار کو سرزنش ہو رہی ہے، لیکن یہاں گفتگو عمومی ہے اس بات پر کہ اللہ نے سب کچھ سب کے تابع اور مسخر قرار دیا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں ہے، جو مسخر قرار دی ہیں۔ مثلا انسان نے کشتی بنائی اور اس کے بعد کشتی بنا کر وہ دریا میں سیر کر رہا ہے، تو یہ اس کے اختیار میں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مسخر قرار دی۔ ایسے ہی کچھ چیزیں اور ہیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر قرار دی ہیں، ان کے تابع قرار دی ہیں، لیکن وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے سورج کی روشنی، پروردگار سورج کو نکالتا ہے اور اس کو مغرب میں ڈبو دیتا ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہمیں روشنی دے رہا ہے۔ ہمارے لیے اس نے تابع قرار دیا اور ہمارے لیے اس نے مسخر قرار دیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے مسخر قرار دی ہیں، چاہے وہ ہمارے جو مسخر ہیں چیزیں ہمارے اختیار میں ہوں یا اللہ کے اختیار میں ہوں، ان سب کی ایک علت غائی ہے، اور وہ علت غائی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ چنانچہ یہاں کلی طور پہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مسخر قرار دیا ہے۔ اب آئیے آپ ملاحظہ فرمائیے کہ سورہ مبارکہ ابراہیم میں پروردگار نے جو کچھ زمین اور آسمان میں تمہارے لیے مسخر قرار دیا ہے، ایک ایک مصداق کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے: وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ نے کشتیوں کو تمہارا تابع قرار دیا تاکہ تم سمندر میں اس کے امر سے جاری کر سکو۔ اس کے بعد فرمایا: وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے یہ نہریں مسخر قرار دی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور یہ سورج اور چاند تمہارا تابع قرار دیا، اور یہ چاند و سورج جو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے دن اور رات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، ان کے لیے مسخر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد وہ پروردگار حدیث قدسی میں یہ فرما رہا ہے کہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے خلق کی ہے، لیکن تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے۔ حدیث قدسی میں یہ فقرہ موجود ہے: خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے میرے بندے، ساری چیزوں کو میں نے تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے۔ یہ حدیث مبارک جواہر السنیہ میں موجود ہے،
صفحہ نمبر 284 میں۔ بہرحال یہاں تک جو گفتگو ہوئی کہ اللہ نے سب کچھ زمین و آسمان کی چیزوں کو تمہارا تابع قرار دیا، تمہارا مسخر قرار دیا، اس کے بعد کا یہ مطلب یہ ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں تمہارے لیے پوری کی ہیں، یعنی جو کچھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نعمتیں جو اللہ نے ظاہری دی ہیں اور یہ باطنی دی ہیں، یہ سب تمہارے لیے جو اس نے پوری کر دی ہیں، یہ وسعت دی ہے تمہارے لیے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں، اگر شمار کرنا چاہو تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں کچھ ظاہری نعمتیں ہیں، کچھ باطنی نعمتیں ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین اسلام نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نعمت ظاہری سے مراد خلقت، حیات، روزی وغیرہ ہے، اور باطنی نعمت سے مراد جو بغیر دقت اور مطالعے کے قابل درک نہ ہو اسے باطنی نعمت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مفسرین اسلام نے کئی نظریے دیے ہیں کہ ظاہری نعمت کیا ہے اور باطنی نعمت کیا ہے۔ نعمت ظاہری اور نعمت باطنی ساری نعمتیں مفسرین اسلام نے چند نعمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ من باب مثال وإلا نعمت ہے صرف وجود انسانی میں اتنی ہے، یہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، پوری زندگی تمام ہو جائے گی جس میں ایک حصے پر بھی سب نہیں کر سکتا۔ یہ سانس جو آسانی سے ہم لے رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہی خدا نے کہا تھا کہ انسان کی سانس مشکل میں آ جائے، جیسا کہ ابھی ہم گزرے ہیں کووڈ-19 سے، اس میں حالات کیسے ہو گئے، اس وقت انسان سے پوچھے کہ کتنی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں لایا کیا کرنے لگا۔ یہ ساری چیزیں وجود انسانی، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس میں اتنی روشنی رکھ دیا کہ ایک چشمے زخم میں آسمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے سب نعمت ہے کہ کہاں کے وجود انسانی کا ایک حصہ۔ آج اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں ایک حصے پر کیوں تصدیق کر رہے ہیں، سب پر نہیں کر سکتے، وہ بھی تو کیا بدلتی رہتی ہے، اور ہمارے یہ سب اللہ۔ تو مفسرین اسلام نے نعمت ظاہری کو بتایا ہے۔ بعض مفسرین اسلام نے لکھا ہے کہ یہاں نعمت ظاہری سے مراد خلقت انسانی، حیات انسانی، اور جو پروردگار روزی دے رہا ہے، یہ سب نعمت ظاہری۔ کیا کہہ رہے بھائی، واہ واہ واہ۔ نعمت باطنی کیا ہے؟ نعمت باطنی وہ ہے جو دقت اور مطالعے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ ریسرچ کرتا ہے ایک مطلب پر، اور اس کے بعد جب وہ نتیجے پر پہنچتا ہے، جب وہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو یہ نعمت باطنی قرار پاتی ہے۔ یہ تو ہمارے تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ نعمت ظاہری سے مراد یہ اعضائے انسانی، یہ پورے پارٹ سے جو انسان کے وجود میں ہے، یہ سب نعمت ظاہری ہے، اور اس کے اندر جو قلب ہے وہ نعمت باطنی ہے۔ یہ ظاہری جو ہے عذاب چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن میں کوئی یہ نعمت ہے جو چلا رہے ہیں، اس کو دیے نہیں رہے۔ یہ عذاب ظاہر ہے، یہ ظاہری نعمت ہے، لیکن یہ باطنی نعمت ہے کہ جو ظاہری نعمتوں کو چلا رہا ہے۔ آپ سمجھ میں آیا کہ اللہ ایک باطنی نعمت کو کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ یہ ظاہری نعمتیں چلتی رہے۔ یہ وجود انسان اس وقت چلتا رہتا ہے جب کہ اس کے اندر یہ قلب موجود ہوتا ہے۔ اب سمجھیے کہ یہ کائنات ظاہری نعمت ہے، پردہ غیب میں ایک وجود ایمان باطنی نعمت ہے۔ یہ وجود مقدس امام اصل اجل اللہ تعالی ذاتہ الشریف پوری کائنات کو چلا۔ کیا کہنے والے، ارے واہ، ہم تو دیکھ ہی لگ گئے، آپ قلب کو دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی لگی ہے مولانا صاحب، آپ قلب کو دیکھ رہے ہیں، قلب آپ کے وجود میں موجود ہے۔ اگر یہ کھاکر بند ہو جائے، ڈاکٹر فوراً لکھ دیتا ہے ختم ہو جائے۔ اب یہ عادت تو جہاں پہ وہیں رہ جائے گی۔ جب موت آتی ہے جیسے آپ کسی کے حکم ہے کہ منہ بند کر دیا جائے، آنکھیں بچت بھی بند کر دی جائے، کیونکہ اگر تعبیر ہو گئی تو جہاں پر ہے وہ آنکھیں کھلی رہ جائے گی، پورا تاریخ المنظر نہ انسان ہو، حکم شریعت ہے کہ سب کچھ بند کر دیا جائے۔ ایک قلب نے حرکت کو بند کر دیا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ وجود امام پردہ غیب میں پوری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ ظاہری نعمت ہے۔ اور بعض مفسرین اسلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، تفسیر اہل بیت علامہ شیخ نجاح الطائی نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بہت سارے مفسرین نے کہ یہ ظاہری نعمت جب امام حاضر ہو تو یہ ظاہری نعمت ہے، اور پردہ غیب میں امام ہو تو یہ باطنی نعمت ہے۔
تو یہ کئی تفسیریں ظاہری اور باطنی نعمت کے حوالے سے موجود ہے، اور اب سب سے عظیم نعمت کو بیان کر رہا ہوں، روایت میں پڑھ رہا ہوں۔ اس روایت کو بھی تفسیر اہل بیت میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ظاہری نعمت کیا ہے اور باطنی نعمت کیا ہے۔ اس لیے اس آیت میں ہے کہ اللہ نے اپنی ظاہری نعمت کو اور باطنی نعمت کو عام کر دیا ہے، وسیع کر دیا ہے۔ تو ظاہری نعمت کیا ہے اور باطنی نعمت کیا ہے؟ اب جو اصل مطلب ہے وہ تھا جیسے کہ باطن میں بھی جو سب سے اہم ہے، اب اس کو بیان کر رہا ہوں۔ روایت ہے ان جابر، جناب جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے، قال رجل عند ابی جعفر علیہ السلام، السلام کے بعد ایک شخص موجود تھا اور اس نے اسی آیت کی تلاوت کی جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمت کو تمہارے لیے وسیع کروا دیا ہے۔ اس آیت کو امام کی خدمت میں تلاوت کیا اور امام نے فرمایا اما النعمۃ الظاہرہ، اب تم نے تلاوت تو کیا ہے، اب تفسیر کو بھی سن لو۔ امام نے تفسیر سنائی، اما النعمۃ الظاہرہ فهو النبی، نعمت ظاہرہ نبی ہے، نبی اکرم، وما جاء به من معرفت اللہ عز وجل وتوحید، اور جو کچھ پیغمبر لے کر آئے ہیں وہ سب ظاہری نعمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ معرفت پروردگار اور توحید پروردگار، یہ سب ظاہری نعمتیں ہیں۔ یہ روایت میں امام نے فرمایا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا وَأَمَّا النِّعْمَةُ الْبَاطِنَةُ، یہ ظاہری نعمت ہے۔ اب باطنی نعمت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں فَوِلَایَتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اہل بیت کی محبت نعمت باطنی ہے۔ اس سے متمسک رہیے گا اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی آپ کا تھانا بھی بلند ہوتا جائے گا۔ اس لیے یہ ولایت محور دین ہے، اکمال دین ہے، اکمال نعمت کا نام ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے علماء نے ساری کی ساری کتابیں ولایت پر اس لیے لکھی ہے کہ اگر اس میں کمزور رہتے تو ساری چیزیں ناکام ہو جائیں گی۔ ولایت سے متمسک ہے۔ امام فرماتے ہیں فَوِلَایَتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَعَقْدُ مُوَدَّتِنَا، ہم اہل بیت کی ولایت اور ہماری محبت کا عہد و پیمان یہ نعمت باطنی کا نام ہے۔ اور فرما رہے ہیں اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَاعْتَقَدَ وَاللَّهُ قَوْمٌ هَذِهِ النِّعْمَةُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ، یہ ہم قسم فرما رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں کہ قسم خدا کی ایک قوم ہے کہ جس نے ظاہری نعمت کو بھی تسلیم کیا اور باطنی کو بھی تسلیم کیا۔ اور ہمارے یعنی اللہ کی توحید کو بھی تسلیم کیا، مصطفیٰ کی رسالت کو تسلیم کیا اور ولایت اہل بیت کو تسلیم کیا۔ یہ قوم ہے کہ جس نے نعمت ظاہری و باطنی کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَاعْتَقَدَهَا قَوْمٌ ظَاهِرَةٌ، لیکن یہ قوم ہے جس نے ظاہری نعمت لے لی اور باطنی کو چھوڑ دیا۔ اور ایک قوم ہے کہ جس نے دونوں نعمتوں کو لے لیا، ظاہری باطنی، اور ایک قوم ہے جس نے ظاہری کو لے لیا باطنی نعمت کو۔ اس لیے قرآن بھی تو ظاہری پڑھ رہے ہیں، باطن تک پہنچ ہی نہیں گئے۔ اور فرما رہے ہیں وَلَمْ يَعْتَقِدُونَهَا بَاطِنًا، اور باطن کو چھوڑ دیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، بس اللہ نے آیت نازل کیا اور فرمایا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر رنجیدہ نہ ہو اگر لوگ کفر کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، یعنی نعمت باطنی کا اگر کوئی اقرار نہ کرے تو کفر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ حدیث مبارک میں امام معصوم فرماتے ہیں جو اعتقاد نہ رکھے وہ کفر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ من الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، کہاں سے کہتے ہیں؟ بافواہہم، اپنے منہ سے صرف کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم یؤمن قلوبہم، لیکن ان کا قلب مومن نہیں۔ آیا آپ نے ففرح رسول اللہ، اس آیت کو سن کر رسول مسکرائے، خوش ہو گئے۔ تو پیغمبر کس بات کو مسکرا رہے ہیں؟ ولایت اہل بیت پر مسکرا رہے ہیں، جو نعمت باطنی کو تسلیم کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم مسکرائے کب؟ عند نزولہا، جب یہ آیت نازل ہوئی، اذ لم یقبل اللہ تبارک و تعالی ایمانہم، کیونکہ اللہ کسی کے ایمان کو قبول کرنے والا نہیں ہے، الا بعقد ولایتنا و محبتنا، اگر ہماری ولایت کے ذریعے اور ہماری محبت کے ذریعے، تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک اہل بیت کی ولایت اور ان کی محبت نہ ہو۔
یہ صرف شیعوں کی ایسی روایت نہیں ہے، اہل سنت نے بہت ساری روایت نقل کیا ہے۔ میں نے بارہا کہا حاکم نیشا پوری کی المستدرک علی الصحیحین پڑھیے، اس میں بہت ساری روایت ہے، حتیٰ کہ واقع قدیر کو بھی نقل کیا ہے، خطبہ قدیر کو بھی مختصر نقل کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ مانا مولا کے حاکم سرپرست کے یہ مستدرک علی الصحیحین کو وہاں ساری چیزوں کو جمع کیا ہے۔ وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ظاہری نعمت اللہ ہے اور باطنی نعمت سب عام کر دیا ہے، ہمارے لیے سب نعمت ہے۔ یہ متعدد جو تفسیریں بیان کی ہیں، ان نعمتوں میں اختلاف نہیں ہے کہ کہیں پہ گزاری بیان کیا کہیں پہ کو، اس لیے ان تعلق تو نعمت اللہ ہے لا تو شبہ، اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بہرحال ترجمہ مطلب میں ایک فکرہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں اللہ نے نعمتیں عام کر دی ہے، پھر بھی کیا کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر دلیل کے اللہ کی توحید، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں۔ نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی کتاب ہے، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب کے بحث کرتے ہیں۔ مفسرین نے علم سے مراد دلیل عقلی لیا ہے، وہ دلیل عقلی جو کشف کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے اور دشمن کو اس کے ذریعے سے مشکل و خاموش کر دیتا ہے۔ اور ہدایت وہ چیز ہے کہ اللہ الہام کے ذریعے بندے کے سینے میں ایک چیز فطیت کر دیتا ہے جس سے وہ دشمن کو خاموش کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری قوم کے بچے دوسرے مذہب کے لوگوں کو جو خاموش کر دیتے ہیں، یہی وہ الہامی کیفیت ہوتی ہے، یا کتاب قرآن مجید یا دیگر قرب آسمانی اس کے ذریعے سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ لیکن مشرکین و کافرین ان تینوں کے بغیر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس تفسیر کو رکھیے اور اس میں سب سے اہم چیز جو ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پروردگار معرفت اہل بیت کو روز بروز